وہی ہے وصال محمد، وہی ہے وصال محمد، وہی ہے وصال محمد، وہی ہے وصال محمد، ادھر ہے ادھر ہے جمال محمد، ادھر ہے ادھر ہے جمال محمد، نظر آ رہا ہے ہر ایک جا بجا وہ، نظر آ رہا ہے ہر ایک جا بجا وہ، یہ کون و مکاں ہے کمال محمد، یہ کون و مکاں ہے کمال محمد، ادھر ہے ادھر ہے جمال محمد، وہی ابتدا ہے وہی انتہا ہے، وہی ابتدا ہے وہی انتہا ہے، وہ آئے گے دیکھو نرالے محمد، وہ آئے گے دیکھو نرالے محمد، وہی ہے وصال محمد، قسم ہے خدا کی بدل کر یہ جامہ، قسم ہے خدا کی بدل کے یہ جامہ، دکھاتا ہے سب کو جمال محمد، دکھاتا ہے سب کو جمال محمد، وہی ہے وصال محمد، نبوت کا جامع تو پیدا ہوا ہے، نبوت کا جامع تو پیدا ہوا ہے، ابھی تک نہ آیا بحال محمد، ابھی تک نہ آیا بحال محمد، وہی ہے وصال محمد، وہ آئے گا جب لے کے جائے گا سب کو، وہ آئے گا جب لے کے جائے گا سب کو، یہ ہو کر رہے گا خیال محمد، یہ ہو کر رہے گا خیال محمد، وہی ہے وصال محمد، کتاب حقیقت کہاں رکھ دیے تم، کتاب حقیقت کہاں رکھ دیے تم، ہے سب کچھ اسی میں جمال محمد، ہے سب کچھ اسی میں جمال محمد، وہی ہے وصال محمد، وہ آئے گے اب تو شہر ہو چکی ہے، وہ آئیں گے اب تو شہر ہو چکی ہے، قدیر اللہ بن کر مثال محمد، قدیر اللہ بن کے مثال محمد، چلو پیر دیکھے گے جلوہ نمائی، چلو پیر دیکھے گے جلوہ نمائی،
وہ رونق فضا ہے، جمال محمد وہ رونق فضا ہے، جمال محمد وہی ہے، وصال محمد ادھر ہے ادھر ہے، جمال محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، صدق اللہ العظیم۔ بھیج کر ہزاروں کو کام کچھ نہ بر آیا، بھیج کر ہزاروں کو کام کچھ نہ بر آیا، نام لے کے احمد کا یار خود اتر آیا، نام لے کے احمد کا یار خود اتر آیا۔ جمیع سامعین و ناظرین جو انسٹاگرام پر مشاہدہ کر رہے ہیں، میں تمام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے آج کے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہم سلسلہ قادریہ عالیہ خلفائیہ کی تعلیمات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی یہ جو نشست ہے وہ حیدرآباد خانقاہ شفیع سے براہ راست چل رہی ہے۔ ہم نے پچھلے وقت جو ہے ذکر الہی پر گفتگو کی تھی۔ آج جو ہمارا موضوع ہوگا وہ دیدار الہی پر ہوگا۔ جیسا کہ اکثر سلاسل میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو پیر ایک لمحے میں خدا کا دیدار کرا دیتا ہے، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہی پیر ہے، وہی پیر مرشد کامل ہے، وہی مرشد کامل ہے، وہی رہبر حقیقی ہے، وہی رہبر کامل ہے جو ایک لمحے میں اپنے طالب کو، اپنے مرید کو رب تبارک و تعالی کا دیدار کرا دے۔ اب یہ دیدار الہی ہے کیا، اور وہ کن آنکھوں سے رب کا دیدار کرتی ہے؟ کیا وہ ان جسمانی آنکھوں سے رب کا دیدار کرتی ہے، یا روحانی آنکھوں سے رب کا دیدار کرتی ہے، یا دل کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرتی ہے؟ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ دیدار الہی یعنی رب کا دیدار کرنا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب سر الاسرار میں 9ویں فصل کے اندر، 9ویں فصل جو ہے 9th چیپٹر، وہ چیپٹر دیدار الہی کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیدار الہی کی 2 صورتیں ہیں، یعنی رب تبارک و تعالی کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں، یعنی رب کا دیدار آپ 2 طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک دیدار جو ہے وہ آخرت میں آئینہ دل کی وساعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے جمال کا دیدار کرنا، یعنی یہ جو دیدار ہوگا، پہلا جو دیدار ہے وہ دیدار آخرت میں ہوگا، اور آئینہ دل کی وسعت کے بغیر، یعنی آئینہ دل کے بغیر رب کا دیدار ہوگا، یعنی آپ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا دیدار کر سکیں گے، یعنی اس میں کوئی آئینہ نہ ہوگا۔ یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرما رہے ہیں 2 قسم کا دیدار ہے، ایک دیدار روبرو کسی کو دیکھ لینا، اور ایک دیدار ہے کسی کی تصویر دیکھ لینا، یا جو ہے نا تصویر نہیں تو اس کا عکس دیکھ لینا۔ جیسا کہ سورج ہے، سورج کا عکس جو ہے آئینے پہ پڑا تو ہم آئینے کے اندر سورج کا دیدار کر رہے ہیں، یہ ایک دیدار کرنا ہے۔ اور حقیقی طور پر ان آنکھوں سے جو ہے
سورج کو دیکھنا یہ دوسرے قسم کا دیدار ہے. یعنی دو قسم سے ہم دیدار کر سکتے سورج کا. ایک اپنی ان حقیقی آنکھوں سے دیکھ سکتے، یا نہیں تو سورج کی جو روشنی ہے، سورج جو ہے آئینہ رکھ دیا جائے، آئینے میں سورج کی روشنی پڑی، سورج کا دیدار ہم آئینے میں بھی کر سکتے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت میں جو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے وہ آئینے میں پڑے عکس کی طرح دیدار نہیں کریں گے، بلکہ حقیقی طور پر رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. یہ ایک ہو گیا. اور دوسرا جو دیدار ہے وہ دنیا میں، یاد رکھیے پہلا جو دیدار تھا وہ آخرت میں دیدار کریں گے، اس کے لیے کوئی وسیلہ درکار نہیں رہیں گا، آئینہ نہیں رہیں گا، کوئی نہیں، بڑا رب تبارک و تعالیٰ مومنین کو جو ہے پردہ اٹھا کے اپنا جلوہ دکھا دیں گا. یہ آخرت کا معاملہ تھا. اب یہ جو دیدار الہی ہے، اب یہ جو دیدار دوسرا دیدار جو ہوگا وہ دنیا میں دیدار ہوگا بندوں کو. ایک ہے آخرت کا دیدار، دیدار کی دو قسمیں، آخرت میں ایک دیدار کریں گے اور ایک دیدار دنیا میں کریں گے. جیسا کہ خانقاہوں میں کہا جاتا ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائے کہ مرشد وہی مرشد کامل ہے جو اپنے مرید کو ایک لمحے میں رب کا دیدار کرا دینا. تو اس کے تحت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا جو دیدار ہے وہ دیدار دنیا میں ہے، دنیا میں ہوگا. اور کیسے ہوگا؟ وہ آئینہ دل پر صفات خداوندی کے عکس کو ملاحظہ کرنا. یہ جو دیدار ہے ڈائریکٹ آنکھوں سے دیدار نہیں کر سکتے. اب یہ جو دیدار کرنا ہے وہ آئینہ دل پر، دل کو آئینہ بنا کر آئینہ دل پر صفات خداوندی کا دیدار کرنا، آئینہ دل کے اوپر، یہ دیدار کے اندر. تو صفات خداوندی کا دیدار کریں گے اب آئینہ دل پر. تو یہ جو دیدار ہے یہ دیدار دوم ہے. تو یہ بندوں کو چاہیے کہ وہ بندے جو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، تو ان کو دیدار کیسا ملیں گا؟ آئینہ دل پر صفات خداوندی کا عکس ملاحظہ کرنا، یہ دیدار ہے. اب دیکھیے جیسا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمائے کہ مرشد کامل وہی مرشد کامل ہے، پیر وہی حقیقی پیر ہے، وہی پیر کامل ہے جو اب ایک ہی لمحے میں اپنے مرید کو، اپنے طالب کو، اپنے چاہنے والوں کو ایک لمحے میں رب کا دیدار کرائے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے قول کے مطابق یعنی دنیا میں آئینہ دل پر صفات خداوندی کا عکس ملاحظہ کرنا دیدار الہی ہے. یعنی جو بندے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ترین بندے ہیں، جو تصفیہ اور تزکیہ کرا چکے ہیں، جن کے قلب آئینے کی طرح پاک ہے، ان کے قلبوں پر رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات جب پڑتی، ان تجلیات کو جو ہے بندہ جو ہے ملاحظہ کرنا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے کہ ہم ولیوں کی کس طرح پہچان کریں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جن کے چہروں کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. یعنی جن کے چہروں کو دیکھنے سے خدا، یعنی آئینہ قلب پر صفات خداوندی کا جب پرتو پڑتا، جب ان کو دیکھ کر ملاحظہ کر لینا. اسی طریقے سے ایک حدیث قدسی ہے، خلق آدم علی صورتہ، کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، محدثین ارشاد فرماتے ہیں، صوفیہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر صورت سے مراد سیرت ہے. یعنی جن کی سیرت جو ہے، جن کی صفات رب تبارک و تعالیٰ کی صفات میں گم ہو جائے، ضم ہو جائے، ان کی صفاتوں کو دیکھ کر جاننا پہچاننا. یعنی ان کی صفات، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے تو اللہ ان کے آنکھ بن جاتا ہے، اللہ ان کے کان بن جاتا ہے، اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے، اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ ان کے پیر بن جاتا ہے. یعنی بندہ وہی دیکھتا ہے جو رب دکھلاتا ہے، بندہ وہی سنتا ہے جو رب سنواتا ہے، بندہ وہی بولتا ہے جو رب بلواتا ہے، بندہ وہی کام کرتا ہے جو رب کرواتا ہے، اور بندہ وہیں جاتا ہے، وہیں چلتا ہے جہاں پہ رب چلواتا ہے. تو یعنی اب وہ بندہ نہیں رہا، اس کے صفات نہیں رہے، بلکہ اس کے صفات جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ضم ہو گئے.
اب بندہ اپنی مرضی سے نہیں دیکھتا، اپنی مرضی سے نہیں سنتا، اپنی مرضی سے نہیں بنتا، ویسے بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا تو ویسے بندے کا دل جو ہے آئینے کی طرح ہوتا ہے. تو اب اس پر رب تبارک و تعالیٰ کی صفات خداوندی جو ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہے اس بندے کے قلب پر گرتی. اب اس بندے کے قلب پر گری تو ویسا دیدار کرنا دنیا کے اندر ہر بندے پر لازم ہو گیا. یعنی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا ارشاد فرمایا کہ بندے کو ایک لمحے میں تو ویسے بندے کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ویسے مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ویسے پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنا جس کی صفات اس کی نہ ہو بلکہ وہ اس کی صفات رب تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ضم ہو جانا. یعنی وہی کرنا جو رب تبارک و تعالیٰ اس سے کروائے. یعنی اپنی ساری زندگی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور طریقت پر گامزن رہنا، اور حضور کی سیرت پر گامزن رہنا، اولیاء کی جو ہے سیرت پر گامزن رہنا، وہی بندہ جو ہے بندہ حقیقی پیر کامل کہلانے کے لائق ہے. تو ان کا دیدار کرنا، ان کو جاننا، ان کو دیکھنا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار دیکھنا ہے. یعنی وہ آئینے کی طرح صاف ہو گئے. اب ان پر جو تجلیات پڑ رہی، ان پر جو معاملات ہو رہے، ان معاملات کو دیکھنا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے. جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول پیر اور اول مرشد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اول مریدین جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ایسے ضم ہو گئے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کتاب الرؤیا میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میرا دیدار کیا، جس نے مجھے دیکھا، اس نے حق تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. یعنی اب وہ صفات جو تھی حضور کی، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے سورۃ الفتح کے اندر، اے حبیب آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہاتھ ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے حبیب ان لوگوں پر، صحابہ اکرام پر جو ہاتھ ہے وہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ رب کا ہاتھ ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ جو تھی وہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ایسا مضمر ہو گئی تھی، ایسے ضم ہو گئی تھی، ایسے فنا ہو گئی تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات کو بقا فرما دیا. یعنی اب حضور کا دیدار کرنا رب کا دیدار کرنا ہوگا. خود حدیث پاک میں صحیح حدیث مبارکہ ہے، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. اور خود جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے یعنی ولی کو دیکھنا خدا کا دیدار کرنا ہے. یعنی جن کے چہروں کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے تو وہ ولی ہے. تو ویسوں کو دیکھنا، ویسوں کا دیدار کرنا دیدار الہی کرنا ہے. جیسا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ارشاد گرامی ہے، دنیا میں آئینہ دل پر صفات خداوندی کا عکس ملاحظہ کرنا یہ دنیا میں دیدار الہی کی آنکھ سے ہے. یاد رکھیے. یعنی ایسے مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کریں جن کی صفات جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی صفات میں فنا ہو جانا. اب آئیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں اور اس میں صفات خداوندی کا عکس آئینہ دل پر پڑتا ہے تو انسان دل کی آنکھ سے اس عکس کا مشاہدہ کرتا ہے. یعنی اصطلاح تصوف کے اندر، تصوف کی اصطلاح میں، تصوف کے معاملات میں ایک جو ہے اہم جو ہے کردار ہے، ایک اہم جو ہے تصوف کے معاملات میں ایک اہم جو ہے بات ہے جس کو تصفیہ اور تزکیہ بولتے ہیں. جب کبھی بھی آپ اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں جاتے تو مرشد کامل جو ہے آپ کا تصفیہ اور تزکیہ کرتا. یعنی جب کبھی بھی آپ، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی بھی کوئی معاملات ہو تو یاد رکھیے پیری مریدی کے جب معاملات ہو تو پیر کیسا ہونا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا، اور مرید کیسا ہونا وہ صحابہ اکرام کو دیکھ لینا. اب دیدار الہی دیکھیے کیسا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روز تکا کرتے تھے، ڈیلی دیکھتے تھے. جب کبھی محفل میں جاتے تھے صرف انہی پر نگاہیں رہتی تھی. ایک مرتبہ جو ہے گھر گئے، گھر جا کے زارو خطار رونے لگے. پھر دوڑتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بے حد پریشان ہوں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، کس وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کبھی بھی محفل میں ہوتا ہوں تو آپ کا دیدار کیا کرتا ہوں، آپ کو تکتے رہتا ہوں، جب کبھی گھر چلا جاتا ہوں تو دل میں خیال اگر پیدا ہو جائے، اگر چاہت پیدا ہو جائے آپ کو دیکھنے، تو پھر دوڑا چلا آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، اطمینان مل جائے گا، اطمینان مل جاتا ہے مجھ کو۔ مگر قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا، حساب و کتاب کے بعد معاملہ ایسا ہوگا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو ان کے اسٹیٹ وائز ان کے عمل کے عوض جو ہے ان کو ان کے مقامات کے تحت جو ہے جنت دی جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درجہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہے، میں گناہگار بدکار اگر جنت میں بھی چلا جاؤں تو میرے پاس اتنا عمل نہیں ہے کہ میں آپ جس مقام پر ہے اس مقام پر پہنچوں، اس مقام والی جنت میں پہنچ سکوں۔ میں تو نچلے جنت میں رہوں گا، میں اونچلی جنت میں نہیں رہوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اگر مجھ کو خواہش پیدا ہو جائے، وہاں اگر مجھے جو ہے محبت اور چاہت پیدا ہو جائے، تو یا رسول اللہ وہاں تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں آؤں اور دیکھ سکوں، جو جہاں رہیں گا وہاں رہیں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی، ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، رونے کی کوئی بات نہیں ہے، تم جس سے محبت کرو گے بروز قیامت تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ تو پتا چلا کہ دیدار جو ہے صحابہ اکرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو ہے جنت کے اعلیٰ مرتبے پہ پہنچا دے رہا۔ تو یہ جو دیدار ہے صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ تقا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا مشاہدہ اگر کرنا ہے، اگر کرنا چاہے تو وہ پیر کامل کو دیکھو اور مشاہدہ کر لو، کیونکہ پیر کامل جو ہوتا ہے وہ ذل الہی ہوتا ہے۔ ذل الہی مطلب رب تبارک و تعالیٰ کا پرتو ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا عکس ہوتا ہے، اور اس پر صفات خداوندی کا عکس ہوتا ہے، اور وہ آئینہ دل سے ہوتا ہے۔ یعنی بندے کو چاہیے کہ تصفیہ اور تزکیہ، یاد رکھیے، تصفیہ اور تزکیہ کیا کرے، اور جب کبھی بھی وہ مراقبہ کیا کریں تو مشاہدہ کیا کریں، تصور جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندہ دل سے دیدار کر سکتا، دل اگر اس کا آئینے کی طرح صاف ہو تو انہیں دیدار کر سکیں گا۔ اگر آئینے کی طرح صاف نہیں ہے، اگر اس پر میل جمع ہوا ہے، اگر اس پہ زنگ ہے تو مشکل ہو جائیں گی۔ پھر اس کو پیر کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، پھر تصفیہ اور تزکیہ کرانا پڑے گا، اپنے قلب کو آئینے کی طرح جو ہے نا صاف کریں گے تو جو ہے آپ کے جو ہے قلب پر تجلیات وارد ہوں گے۔ اگر نہیں زنگ ہے تو تجلیات وارد نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ سورج کی روشنی ہے، سورج کی روشنی، ہم پیر کے پاس جانے سے کیسا دیدار الہی ہوتا ہے، اس کی ایک مثال، ایک سورج ہے، حقیقی سورج ہے، جب اس حقیقی سورج کی جو ہے روشنی ایک آئینے پہ پڑی تو بندہ اب آئینے میں اگر دیکھیں تو سورج دکھائی دیں گا آپ کو، ایک ہے حقیقی سورج، پھر اس سورج کی جو روشنی ہے، اس سورج کا جو عکس ہے وہ ایک آئینے پہ پڑ رہا، پھر اس آئینے کے سامنے ایک پھر آئینہ رکھ دیا جائے تو پھر اس آئینے کا عکس جو ہے دوسرے آئینے میں نظر آئیں گا، اپوزٹ۔ سورج حقیقی ہے، پھر اس کا عکس جو ہے اس آئینے میں پڑ رہا، اس آئینے کی روشنی پھر اس کا عکس سامنے والے آئینے پہ پڑ رہا۔ اسی طریقے سے یہ جو سورج ہے، مثالی طور پہ بتا رہا ہوں، یہ جو سورج ہے رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہے۔ اب اس رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اس بندہ کامل پر یعنی پیر کامل پر وارد ہوتی۔ اب پیر کامل کا جو قلب ہوتا وہ آئینے کی طرح شفاف ہوتا، آئینے کی طرح شفاف جب ہوا تو اس کی جو تجلیات ہے اس کے آئینے پہ پڑتی، پھر اس آئینے کا عکس جو ہے مرید کامل اگر سامنے ہے تو مرید کامل پہ پڑیں گا روشنی۔ اگر اس پر دھول جمی ہوئی ہے تو عکس نہیں آئیں گا، اگر دھول سے صاف ہے، آئینے کی طرح شفاف ہے تو پھر اس کی تجلیات اس پر پڑیں گی۔ اس مقام کو فنا فی الشیخ کا مقام کہا گیا۔ تو بہرحال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ جو ہے لا کر ارشاد فرماتے ہیں، جو میں نے ابھی خطبہ مسنونہ میں ارشاد فرمائی، ما کذب الفؤاد ما رأى، سورۃ النجم آیت نمبر 11، یعنی نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ نے، یعنی ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
جو معراج کی رات آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، آپ کی آنکھیں نہیں جھٹلا سکتی اس چیز کو، آپ کی آنکھیں نہیں جھٹلا سکتی. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. پھر اب اس کے بعد حدیث پاک آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو بخاری شریف میں بھی جو ہے امام بخاری نے تحریر فرمایا، المؤمن مراۃ المؤمن، ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کا آئینہ ہے. جو ابھی میں مثال دے دیا، یعنی سورج جو ہے رب تبارک و تعالیٰ ہے کی ذات کریمہ ہے، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں. پھر اس کی جو تجلیات ہے قلب مصطفیٰ پر پڑی، پھر قلب مصطفیٰ سے صحابہ اکرام پر وہ تجلیات وارد ہوئی. تو اسی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کذب الفؤاد ما رأى حبیب، آپ کی آنکھیں جھٹلا نہیں سکتی جو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ نے کیا. یعنی قلب کی آنکھوں سے رب کا جو دیدار کیا وہ نہیں جھٹلا سکتی ہرگز. المومن مراۃ المومن، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی مومن ہے، مومن کامل. اسی طریقہ صحابہ اکرام بھی مومن ہے. تو ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. تو پہلے مومن سے مراد بندہ مومن کا دل ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، پہلے مومن سے مراد بندہ کامل کا دل ہے، جبکہ دوسرے مومن سے مراد ذات باری تعالی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد، المومن مراۃ المومن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. یعنی پہلے مومن سے مراد مومن کا دل ہے، مومن جو ہے انسان جو ہے وہ مومن کا دل ہے. دوسرے مومن سے مراد رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جیسا کہ اب مومن کیسا بھی، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسا ہوتی ہے، تو قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ سورۃ الحشر آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتے ہیں، السلام المؤمن المحیمن. یعنی اب یہاں پہ جو مومن ہے وہ مومن سے مراد رب ہے. تو ایک مومن سے مراد مومن ہے، مسلمان جو مومن ہوتا وہ مومن ہے جو ایمان کامل رکھتا، اور دوسرے مومن سے مراد رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اب یہ مومن کیسا ہو سکتے رب تبارک و تعالیٰ؟ تو میں آپ کو جو ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کر دیا. سورۃ الحشر آیت نمبر 23 میں رب ارشاد فرما رہا، السلام المؤمن المحیمن، یعنی سلامتی رکھنے والے، ایمان بخشنے والا، نگہبان. یاد رکھیے، اب جس نے دنیا میں صفات خداوندی کا دیدار کر لیا، یاد رکھیے وہی بندے کے لیے، بندوں کو چاہیے کہ صفات خداوندی کا دیدار دنیا میں کریں. جیسا کہ میں ابتدا ہی میں بول دیا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمائے کہ پیر کامل وہی پیر کامل ہے، مرشد وہی مرشد کامل ہے جو بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرائے. جو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہ کرائے ایک لمحے کے اندر، وہ پیر کامل نہیں ہے، وہ مرشد نہیں ہے، وہ پیر نہیں بلکہ منگل ہے. تو یاد رکھیے، جس نے دنیا میں صفات خداوندی کا دیدار کیا، یعنی دنیا کے اندر صفات خداوندی کا مشاہدہ کیا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی صفات کا دیدار کیا، بلا کیف آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کا شرف حاصل کرے گا. یعنی وہی بندے کو آخرت کے اندر بلا کیف، بلا جو ہے وسیلہ، بلا جو ہے کسی چیز کے، بالکل براہ راست رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوئے گا. جو بندہ دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی صفات کا جلوہ دیکھے گا، جو بندہ دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی صفات کا جلوہ نہیں دیکھیں گا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا کے اندر نہیں کریں گا، وہ آخرت میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کریں گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی بندہ دیدار کر سکتا رب تبارک و تعالیٰ کا آخرت کے اندر، بلا کیف، بلا واسطہ، بلا ذریعہ، براہ راست وہی بندہ کر سکتا جو دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا دیدار کرے. بہرحال اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آگے ارشاد فرماتے، رہے وہ دعوے جو اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے دیدار خداوندی کے بارے میں کیے ہیں. اب جیسا کہ صوفیاء کرام نے بیشتر جو ہے واقعات میں، آپ کو بیشتر معاملات کے اندر آپ کو یہ لکھا ہوا تحریرتاً طور پہ ملیں گا
یا کسی سے سنے میں یہ معاملہ آئے گا کہ جو ہے صوفیہ کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ وہ دیدار خداوندی کیے ہیں، دیدار خداوندی کی ہے، جیسا کہ رسالہ غوثیہ ہے۔ رسالہ غوثیہ کے اندر بھی جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست رب تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کیے ہیں۔ تو اب اسی تحت جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پر آگے بیان کر رہا ہے۔ مثلا ایک حدیث مبارکہ جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی لا کے ارشاد فرمائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ میرے دل نے میرے رب کا دیدار کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو جو ہے نقل فرمائے کہ میرے دل نے میرے رب کا دیدار کیا، یعنی میرے رب کے نور کے ذریعے۔ اسی طریقے سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب کے اندر جو ہے تحریر فرمایا۔ کیا تحریر فرمایا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کروں گا جس سے میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس قول کو سر الاسرار میں فصل نمبر 9 کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تحریر فرمائے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے ارشاد فرمایا میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کروں گا جسے میں نے نہیں دیکھا ہو۔ تو ان تمام دعووں کا اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو دعوے تھے، حضرت علی کا جو قول تھا، حضرت عمر فاروق کا اس قول تھا، اس کے تحت جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ان تمام دعووں کا مشاہدہ صفات پر محمول کریں گے۔ یعنی اب یہ جو حضرت عمر فاروق ارشاد فرمائے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرمائے، یہ اسی طریقے کا دیکھنا ہے جس طریقے سے میں پہلے ہی بول دیا کہ ایک سورج ہے، سورج کی روشنی جو ہے آئینے پر پڑ رہی، اس آئینے میں سے دیدار کر لینا۔ پس جو شخص شیشے میں سورج کا دیکھے، شیخ عبد القادر جیلانی بھی ارشاد فرماتے ہیں، پس جو شخص شیشے میں سورج کا عکس دیکھے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے سورج کو دیکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو باعتبار صفات مشکات سے تشبیہ دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النور آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے کمشکات فیہا مصباح، جیسا کہ ایک طاق ہو جس میں چراغ ہو، یعنی اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اب اس کے نور کی مثال دیتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کمشکات فیہا مصباح، جیسا کہ ایک طاق ہے اور ایک طاق میں چراغ جل رہا ہو۔ اب اس کی مثال جو ہے صوفیہ اکرام قلب کی بتائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ طاق سے مراد، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو مشکات سے مراد جو ہے چراغ کہا جاتا ہے، مصباح سے مراد جو ہے طاق۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ طاق سے مراد بندہ مومن کا دل ہے، اور مصباح یعنی چراغ جو ہے باطن کی آنکھ ہے۔ مشکات سے مراد بندہ مومن کا قلب ہے، اور مصباح سے مراد چراغ باطن کا جو ہے آنکھ ہے وہ مراد ہے۔ یعنی عام طور پہ جو ہے لوگ بولتے ہیں تیسری آنکھ، تو یہ تیسری آنکھ سمجھ جائیے، یہی روح سلطانی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ھذا روح سلطانی، یہی روح سلطانی، یاد رکھیے۔ اور شیشے سے مراد جان ہے، یاد رکھیے۔ مشکات سے مراد جو ہے طاق سے مراد بندہ مومن کا دل ہے، یعنی یہ دل ہے، یہ دل کے اندر جو ہے مصباح چراغ جل رہا، وہ چراغ سے مراد جو ہے باطن کی آنکھ ہے، اور وہ روح سلطانی ہے۔ اور شیشے سے مراد جیسا کہ آئینہ رہتا، چراغ پر آئینہ رہتا، ہوا آ کے جو ہے نا بتی کو جو ہے نا نہ بجھا دے، اس سے مراد جان ہے، اور اس کی صفت دیداریت ہے اور شدت نورانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ آگے اب ارشاد فرما رہا، اس سے نور کو معدون و معکوس کا تذکرہ فرمائے۔ اب وہ کیسا جل رہا؟ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پھر جو ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ لے کے آگے ارشاد فرماتے ہیں یُخِیدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اب یہ جو جل رہا، یہ جو طاق ہے، اب اس طاق کے اندر جو ہے چراغ جل رہا، چراغ، اب اس چراغ کو بچانے کے لیے جان ہے۔ اب یہ جو اب چلنے کے لیے تیل، اب چراغ کے اندر تیل ڈالتے تھے تو بتی سی لگتی تھی، اگر چراغ کے اندر تیل نہیں ہے تو بتی نہیں سلگیں گی، روشنی نہیں آئیں گی۔ اب وہ تیل کیا ہے
اب وہ کیسا جل رہا؟ یقید من شجرۃ مبارکۃ، یہ جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے. یقید من شجرۃ مبارکۃ، یہ جو ہے مبارک شجر ہے. یہاں درخت سے مراد، اب یاد رکھیے، اب درخت سے مراد کیا ہے؟ تلقین کا درخت ہے. تلقین یعنی اب پھر وہی بات ہے، تلقین سے مراد وہ بوٹی جو مرشد کامل زمین میں بوتا ہے. یعنی دادا سرکار جیسا ارشاد فرمائے، تخم گر عشق کا دل میں بوتا تو شجر ہو جاتا. تو وہ بوٹی، وہ درخت جو رب تبارک و تعالی، مرشد کامل، وہ بوٹی، وہ درخت جو ہے، جو شجرۃ مبارکۃ سے مراد وہ بوٹی ہے، وہ جو ہے تخم ہے، وہ بوٹی ہے جو مرشد کامل مرید کے سینے میں، قلب میں بوتا ہے. یعنی توحید کا بیج ہے، توحید کا بیج. اب یہ جو توحید ہے وہ توحید خاص ہے جو صد و زبان خود سے بلا واسطہ ہوتا ہے. جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضور کا قرآن کریم سے اصل تعلق تھا، یعنی قرآن کا تعلق حضور سے اور حضور کا تعلق قرآن سے جیسا ہے، اسی طریقے سے اب توحید کا تعلق قلب سے اور قلب کا تعلق توحید سے ہے. یعنی چراغ کا تعلق روشنی سے ہے اور روشنی کا تعلق چراغ سے ہے، اور بتی کا تعلق چراغ کی جو روشنی ہوتی ہے وہ روشنی سے، اور روشنی کا تعلق چراغ کی بتی سے. اب پھر یہ قرآن جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بواسطہ جو ہے جبرائیل امین نازل ہوا ہے. اب بہرحال اس کو اور تھوڑا وضاحتی طور پہ بیان کرتے ہوئے جو ہے حضرت شیخ عبد القادر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قلب ہے، دیکھیے قلب ہے، قلب کے اندر جو ہے چراغ جل رہا. اب وہ چراغ جو جل رہا زیتون کے تیل سے، اور وہ جو ہے شجرۃ مبارکۃ ہے. اب یاد رکھیے وہ چراغ جبھی سے لگ سکتا، وہ چراغ جبھی ہو سکتا جب ایک مرشد کامل توحید کی بوٹی جو ہے آپ کے قلب میں صادر کر دے. اگر توحید کی بوٹی اگر وہ آپ کے قلب میں صادر نہ کرے، اگر مرشد کامل اگر وہ آپ کے قلب میں نہ بوئے تو بیکار ہے. تو ایسے کے ہاتھ سے دل میں بوٹی بونے لگانا جو آپ کو جو ہے آپ کے قلب کو صاف کرے، نہیں تو کچھ کام میں نہیں آئے گا. اب بہرحال اب توحید خاص جو ہے وہ صدور زبان یعنی اقدس سے بلا واسطہ ہوتا ہے، جس طرح حضور کا قرآن سے اصل تعلق ہے. پھر یہ قرآن جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وساطت سے تدریجاً نازل ہوتا ہے. دوبارہ نزول بذریعے جبرائیل امین ہوا، یعنی رب تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے قرآن جو ہے قلب پر نازل کر دیا تھا. یعنی جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، وہ جو نعمت تھی اگر رب تبارک و تعالی زمین اور آسمان پہ اتارتا تو زمین اور آسمان ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب وہ زمین اور آسمان ریزہ ریزہ ہو جاتے تو وہ کیا تھا؟ وہ توحید خاص تھا. یعنی قرآن مجید کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کے لیے تو تمام پوری قرآن مجید نازل ہوئی ہے. تو اب وہ توحید تھا، وہ توحید کا بیج وہ قرآن مجید رب تبارک و تعالی نے قلب مصطفیٰ پر اتار دیا، پہلے سے تھا. یاد رکھیے قرآن مجید رب تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے قلب پر نازل کر دیا تھا، پھر دوبارہ نزول ہوا بذریعے جبرائیل کے عوام کے فائدے کے لیے. اور یہ جو دوبارہ نزول ہوا یہ عوام کے فائدے کے لیے تھا. یعنی اب اس سے مختصراً میں جو ہے زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے بول رہا ہوں، یعنی توحید کا بیج جو ہے، توحید کی جو امانت ہے وہ آپ کے پاس سینے میں رہتی. جیسا کہ کہہ کے قالو بلا آیا تھا، بشر بھول گیا، یاد سب کچھ رہا لیکن وہ ذکر بھول گیا. پہلے سے کلمہ طیبہ کی توحید پر اقرار آپ کر رہے تھے، عالم ارواح کے اندر بھول گئے تھے. دنیا میں آنے کے بعد پھر مرشد کامل آپ کے قلب میں بو دیتا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تبارک و تعالی نے حضور کے قلب پر پوری قرآن مجید نازل کر دی تھی، پہلے سے پوری قرآن اتار دی تھی. پھر دوبارہ سے یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے، پھر دوبارہ سے رب تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کے ذریعے نازل فرمایا. کیوں نازل فرمایا؟ عوام کا فائدہ ہونے کے لیے.
اور اس لیے بھی کہ کافر اور منافق اس کا انکار نہ کر سکیں۔ اس پر دلیل رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اب اس پر جو ہے دوبارہ پہلے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد تھا، رب تبارک و تعالیٰ کے سینے پر پہلے سے قرآن اتارا گیا تھا، توحید پہلے سے رب تبارک و تعالیٰ کے جو ہے قلب پر صادر تھی، پھر رب تبارک و تعالیٰ عوام کے فائدے کے لیے نا جبرائیل امین کے ذریعے دوبارہ کافر اور منافقین انکار نہیں کرنا بلکہ جو نازل فرمایا، اس پر دلیل دینے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سورۃ النمل کی جو ہے آیت نمبر 6 کی دلیل دیتے ہیں، لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک آپ کو سکھایا جاتا ہے قرآن حکیم بڑے انصاف کچھ جاننے والے کی جانب سے۔ اب اس آیت کریمہ کو جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دلیل کے طور پہ استعمال فرمائے۔ اس لیے حضور پہلے ہی ایک قانون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ایک قانون مرتب فرماتے اور اس کے بعد جبرائیل امین وحی لے کر حاضر ہوتے، یعنی حضور پہلے قانون مرتب کرتے بعد میں وحی آتی، یاد رکھیے۔ حتیٰ کہ یہ آج تک ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قانون مرتب کر دیتے بعد میں وحی آتی۔ مثال کے طور پہ حضور کا بار بار جو ہے آسمان کی طرف دیکھنا اور دل میں یہ خیال ہونا کہ ہم جو ہے بیت المقدس سے جو ہے اپنا رخ پھیر کر جو ہے کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا دیں۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تو بعد میں پلٹتے، یعنی پہلے حضور جو ہے قانون نافذ کر دیتے، بعد میں رب کی طرف سے حکم جاری ہونا شروع ہو جاتا۔ تو حتی الامکان رب تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو دیکھ کر جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کیا کرے، ایک آیت کریمہ ایک آیت جو ہے بذریعے جبرائیل نازل فرما دیے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114، وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنَ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور نہ عجلت کیجیے اے حبیب، آپ عجلت مت کیجیے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جو ہے حضور کے قلب پر نازل ہو گیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پورا یاد تھا، مگر جبرائیل امین کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ہو جانا، منافقین اور کافرین کو پورا اطمینان ہو جانا کہ حضور کو وحی نازل ہو، اس لیے تھا وہ بذریعے جبرائیل۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قانون نافذ کرتے تھے، بعد میں آیت آتی تھی، تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کیا کرا، آیت نازل فرما کے ارشاد فرماتا ہے، اور نہ عجلت کیجیے قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری ہو جائے آپ کی طرف سے اس کی وحی، یعنی پہلے وحی آ گئی بات آپ عجلت کیجیے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قانون نافذ کرتے رہتے، بعد میں وحی آ رہی تھی۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان ہوا کہ حبیب آپ جو ہے نا اطمینان رکھیے، آپ بعد میں قرآن آرام سے جو ہے نا پڑھیے قرآن، پہلے وحی کو نازل ہونے دیجیے بعد میں پڑھیے۔ یہی وجہ تھی کہ معراج کی رات جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر رک گئے اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکے، یعنی اگر بذریعے جبرائیل امین ہوتا تو جبرائیل امین بھی جو ہے سدرۃ المنتہا کے آگے نکل جاتے، یعنی توحید کا بیج وہ امانت، ایسی امانت ہے قلب کے اندر جو جبرائیل امین کو بعد میں میسر ہوئی، وہ توحید کی امانت پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر پر آ گئی تھی۔ تو اسی وجہ تھی کہ سدرۃ المنتہا کے آگے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے جبرائیل امین، رک گئے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ اسی تحت جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرمائے توحید کا بینج اتنا عظیم بینج ہے کہ اس بینج کو رکھ کر سدرۃ المنتہا کے آگے بھی جو ہے بندہ پرواز کر سکتا۔ اب آگے بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے موضوع کی طرف پھر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے درخت کی توصیف کی اور فرمایا لا شرقۃ ولا غربۃ، سورۃ النور آیت نمبر 35۔ اور یہ جو درخت ہے، یہ جو اب دیکھیے پھر سے موضوع کی طرف پھر سے میں دوبارہ مختصر انداز میں، قلب ہے، مشکات کے اندر مصباح ہے رکھا ہوا، قلب ہے، قلب کے اندر چراغ ہے۔ اب وہ چراغ جو ہے شجرہ مبارک کا سے جل رہا، وہ شجرہ مبارک کا کیا ہے، وہ بوٹی کیا ہے، وہ توحید کی بوٹی پیر کامل ڈال دینے کے بعد اب وہ بوٹی کہاں ڈالتا پیر کامل، غور طلب ہے، سلسلہ قادریہ خلفیہ کے جو مریدین ہیں اب وہ سمجھ سکتے اس بات کو، لا شرقۃ ولا غربۃ، اب وہ جو بوٹی بوئی گئی توحید کی وہ نہ شرق میں ہے نہ غرب میں، بالکل درمیان میں ہے، لا شرقۃ ولا غربۃ، بیچ میں بوئی گئی وہ بوٹی، توحید کی بوٹی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے وہ بوٹی جو ہے بیچ میں قلب میں بوئی گئی، اسے حدوث، عدم، طلوع، غروب، معارض نہیں آتا، یعنی اب یہ جو بوٹی ہے نہ اس کو حادث ہے، نہ انہیں مر سکتی، نہ انہیں عدم ہے، نہ اس کو طلوع ہے، نہ اس کو غروب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کو،
بلکہ یہ درخت ازلی ہے، یاد رکھیے، اب یہ جو درخت ہے وہ درخت ازلی ہے۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شاہ فرماتے ہیں یہ کبھی زائل نہیں ہوا ہے، جب سے آیا ویسے ہی ہے، یہ زائل نہیں ہوا۔ جس طرح رب تبارک و تعالی واجب الوجود ہے، قدیم ہے، ازلی اور ابدی ہے، کیونکہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کا نور اور تجلیات ہیں، اور یہ ایک نسبت ہے جو اس کی ذات سے قائم ہے۔ ناممکن نہیں کہ نفس کا حجاب دل کے چہرے سے ہٹ جائے، دل ان انوار کے عکس سے زندہ ہو جائے اور روح اس کے طاق سے صفات کے حق کا مشاہدہ کرے، کیونکہ تخلیق کائنات کا اصل مقصد بھی اس کی مخفی خزانے کو عیاں کرنا ہے۔ جیسا کہ شعر گزر چکا ہے کہ رہا ذات خداوندی کا دیدار تو وہ صرف آخرت میں ہوگا اور بلا واسطہ ہوگا، یعنی دنیا میں جو دیدار کرنا ہے بواسطہ دیدار کرنا ہے، اور آخرت میں جو دیدار ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کا وہ بلا واسطہ دیدار ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ دیدار باطن کی آنکھ سے۔ اب جو دوسرا دیدار ہے وہ دیدار جو ہوگا وہ باطن کی آنکھ سے ہوگا۔ یہ دیدار باطن کی آنکھ سے ہوگا، جسے طفل معانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دنیا میں جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتا باطن کی آنکھ سے، اس کو جو ہے اصطلاح تصوف کے اندر طفل معانی کہا جاتا ہے۔ طفل معانی، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ طفل معانی کس کو کہتے ہیں، تو باطن کی آنکھ سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا طفل معانی ہے، یاد رکھیے، یہ سینٹنس یاد رکھ لیجیے۔ اگر کہیں اصطلاح تصوف میں طفل معانی لفظ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باطن کی آنکھ سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ القیامہ میں آتا ہے آیت نمبر 22 میں، کئی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے انوار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اپنے رب کا دیدار کرتے رہیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی رب، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ حضور کا ارشاد ہے رأیت ربی علی صورت شباب الامرت، یعنی اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کا دیدار جو ہے، میں نے اپنے رب کا ایک بے ریش نوجوان کی صورت میں دیدار کیا، یعنی بالکل جو ہے ایڈلٹ تھا، انہیں بالکل جوان تھا، میں نے اپنے رب کو بالکل جوان جیسا دیکھا۔ شاید اس ارشاد گرامی میں نوجوان سے مراد، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں نوجوان سے مراد طفل معانی ہے، یعنی اپنے رب کا دیدار کرنا باطن کی آنکھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آئینہ روح پر بلا کسی واسطے کے تجلی فرمایا ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تو صورت، مادہ، جسم کے خواص سے پاک ہے، یعنی جو حضور کی جو حدیث مبارکہ ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رب کو ایک نوجوان کی شکل میں دیکھا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یعنی اپنی باطن کی آنکھ سے میں نے رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا دیدار کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ طفل معانی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ صورت سے، مادیت سے، جسم کے خواص سے پاک ہے۔ صورت دکھائی دینے والی کے لیے آئینہ ہے، وہ نہ تو خود شیشہ ہے اور نہ خود دیکھنے والا ہے۔ بس اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ بہت گہرا راز ہے، یاد رکھیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں یہ بہت گہرا راز ہے۔ صفات کا انعام عکس عالم صفات میں ہے، عالم ذات میں نہیں، کیونکہ عالم ذات میں تو سارے واسطے جل جاتے ہیں۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں صفات کا انعام جو ہے وہ عکس عالمی صفت میں ہے، عالم کی صفت میں ہے، عالم ذات میں نہیں ہے، کیونکہ عالم ذات میں تو سارے واسطے جل جاتے ہیں اور محو ہو جاتے ہیں، وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سما سکتی، دوسری کسی اور کی ذات نہیں سما سکتی، کوئی غیر نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عرفت ربی بربی، میں نے اپنے رب کو اپنے رب کے ذریعے پہچانا، اپنے رب کو اپنے رب کے ذریعے پہچانا۔ حقیقت انسان نے اس نور کے لیے، حقیقت انسان جو ہے اس نور سے محروم ہے، کیونکہ یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے،
کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار رب تبارک و تعالیٰ کے ذریعے صرف یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ اب رہی بات انسان کیسا دیدار رب تبارک و تعالیٰ کرے، حقیقت انسان جو ہے کس طریقے سے کرے، تو حقیقت انسانیت پر جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد میں الانسان سری وانا سرہ، میں انسان کا راز ہوں اور وہ میرا راز ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں انا من اللہ تعالیٰ والمؤمن منی، میں اللہ تعالیٰ سے ہوں اور مومن مجھ سے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا پرتو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو رب تبارک و تعالیٰ کی نورانیت کا پرتو پڑا، ان نورانیت کا پرتو مومنین پر پڑا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو اگر آپ کو دیدار کرنا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا تو کسی کے ذریعے دنیا کے اندر دیدار کر سکتے، سمجھے، کسی کے ذریعے ڈائریکٹ آپ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا کے اندر نہیں کر سکتے۔ اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے خلقت محمدا من نوری وجہی، میں نے محمد کو اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا، یا وجہی سے مراد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ذات لیے، یا مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ صورت سے مراد میں نے، اگر لفظی طور پر اگر اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا جائے خلقت محمدا من نوری وجہی، یعنی میں نے محمد کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا کیا، تو رب کا تو کوئی چہرہ نہیں ہے، تو اب اس چہرے سے مراد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شاہ، یہاں مقصد اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے نور سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو پیدا فرمایا گیا۔ اسی لیے علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کا عکس کیوں نہیں تھا، حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا، تو حضور خود جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا سایہ تھے، اسی لیے حضور کا سایہ نہیں تھا، سایہ کا سایہ کیسا ہو سکتا۔ تو بہرحال جو صفات رحمت میں تجلی فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور انہیں بھیجا ہم نے، یعنی اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس رحمت، رب کی رحمت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی غضب پر حضور کی جو رحمت ہے وہ سایہ فگن ہے۔ اب ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورۃ المائدہ آیت نمبر 15، بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی، یعنی اس نور سے مراد اس کتاب، قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، آخری حدیث ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس آخری حدیث کو جو ہے رکھتے ہوئے بات کو ختم کر دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ تو اس تمام موضوع سے ہمیں پتہ چل رہا کہ جو ہے دیدار الہی دنیا کے اندر کرنا ضروری ہے، اور دیدار الہی دنیا کے اندر بواسطہ ہوتا ہے، یعنی کسی کے ذریعے ہوتا۔ قیامت کے اندر جو دیدار ہوئیں گا وہ بلا واسطہ ہوئیں گا، یعنی ڈائریکٹ آپ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے، مگر دنیا کے اندر جو دیدار کرنا ہے بواسطہ دیدار کرنا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، اور انہی لوگوں کو جو ہے قیامت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوئیں گا جو بواسطہ دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا پروردگار ہم کو جو ہے دنیا میں بواسطہ اپنے مرشد کامل جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب کسی حضرات کو اگر کچھ سوال کرنا ہے تو وہ جو ہے کامنٹ میں سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جو ہے اسی طریقے سے میں جو ہے اب ایک سیریز کی تیاری میں ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عبد الباری شاہ قادری صاحب۔ جی کسی کا کچھ سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے میں جلد از جلد کوشش کر رہا ہوں، ریکارڈنگ بھی جاری ہے۔ انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے جو ہے ادباً گزارش ہے
کہ میرے پیج کو فالو کریے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میرا انسٹاگرام آئی ڈی سراج الامیری کو بھی فالو کریے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یوٹیوب پر میرا چینل ہے سید سراج شاہ قادری الامیری، اس کو بھی فالو کریے۔ میں انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے ریکارڈنگ ختم کروں گا۔ میری اب جو ریکارڈنگ ہے وہ جو ہے 40 تصوف پر چل رہی ہے۔ تصوف پر بھی جو ہے 40 احادیث جمع کی ہیں، جیسا 40 نووی ہے، اسی طریقے سے علامہ سلمی کی جو ہے ایک حدیث کی مختصر کتاب ہے 40 تصوف، اس کی ریکارڈنگ جاری ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی جلد از جلد آپ حضرات کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ اچھا، کوئی جو ہے آئم سرفراز جو ہے سوال کیے، تیسری آنکھ کا مطلب سمجھنے نہیں آیا۔ نہیں، میں سمجھانے کے لیے بولا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ارشاد فرماتے ہیں، سمجھانے کے لیے بولا میں، آنکھ جو ہے قلب کی آنکھ سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ جیسا کہ اب یہ 2 آنکھیں ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے قلب کی جو آنکھ بول رہے ہیں، ان آنکھ سے رب تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں دیدار کرنا۔ مثال دینے کے لیے میں تیسری آنکھ بولا، یعنی قلب کی آنکھ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرمائے، قلب کی آنکھ، اس قلب کی آنکھ سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ جی فرمائیے عبد الباری شاہ قادری صاحب۔ اگر کسی کو ٹائپ کرنے میں مشکل ہو رہی تو آپ حضرات جو ہے نا میرے واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈ بھی ڈال دے سکتے ہیں، وائس ریکارڈ کر کے ارجنٹ اگر کسی کو ڈالنا ہے تو میرے واٹس ایپ پر وائس ریکارڈ کر کے ڈال دیجیے۔ جی عبد الباری شاہ قادری صاحب ارشاد میں، سرکار رب کا دیدار کیسے ممکن ہے جو کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء۔ بے شک رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے ہم جب سے وہی گفتگو کر رہے تھے، رب کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب جیسا کہ سورج کی مثال دینے کے لیے بولتے، سورج کی کوئی مثال نہیں ہے، مگر سورج کا جو پرتو ہے آئینے پہ پڑ جائے تو ہم اس آئینے میں سے جو ہے نا اس کا دیدار کر لے رہے ہیں، تو اس کے پرتو کا دیدار کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بولے بھائی میں سورج کو ڈائریکٹ دیکھ لیا، اگر آئینے میں دیکھ کے بولے اگر میں سورج کو ڈائریکٹ دیکھ لیا تو وہ کچھ غلط نہیں بول رہا، اگر سورج کئی دیدار کر رہا انہیں آئینے کے اندر، تو قیامت کے اندر جو دیدار ہوگا وہ رب ہی کا دیدار ہوگا۔ ہم کسی اور شے میں اس کا دیدار نہیں کریں گے، دنیا کے اندر کسی شے کے اندر اس کا دیدار کرنا ہے، آخرت میں کسی اور شے کے اندر دیدار نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر جو دیدار کرنا ہے وہ عکسی طور پر کرنا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کے عکس کی بات کر رہے ہیں، اس کا عکسی طور پر ہم مشاہدہ کریں گے۔ بے شک رب تبارک و تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، مگر حضور کا بھی یہ فرمان ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میرا دیدار کیا اس نے رب کا دیدار کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عکسی طور پر، تجلیاتی طور پر اس کا دیدار کرنا۔ انشاءاللہ اس پر ایک جو ہے موقع نکال کر نورانی اور ظلماتی حجابات میں انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ جلد از جلد۔ اور کسی کا کچھ سوال ہے؟ میں ایک مرتبہ واٹس ایپ چیک کر لیتا ہوں۔ واٹس ایپ پر بھی کچھ بھی نہیں۔ جی اور کسی کا کچھ سوال ہے تو ارجنٹ سوال کر لیجئے۔ میرے واٹس ایپ پہ بھی جو ہے آپ حضرات میسیج کر سکتے ہیں، جن حضرات کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اگر کسی کو ٹائپ کرنے میں تکلیف ہو رہی تو ریکارڈ کر کے بھی ڈال دے سکتے ہیں آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سید سلمان شاہ قادری۔ جی فرمائیے، اگر کسی کا سوال ہے تو جلد از جلد کریے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، موسیٰ قادری۔ دادا سرکار کے تقریباً کلاموں کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے دیدار الہی کا جو ہے
مغز ملتا تو یاد رکھیے اس دیدار سے مراد بندہ مومن کے قلب پر جو تجلیات رب تبارک و تعالیٰ کی وارد ہوتے وہ، جیسا کہ میں اکثر وقت جو ہے حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان کا مشہور واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہوں. پھر سے ایک مرتبہ اگر کوئی ٹائپ کرنا ہے تو جب تک ٹائپ کر لیں. وہ واقعہ دوبارہ میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے پھر سے واقعہ حضرت شاہ قمر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمت الرضوان کا بھی یہ واقعہ ہے. حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمت الرضوان جو ہے اپنی کتاب مواعظ الحسنہ کے اندر جو ہے اس واقعے کو نقل فرمائے. آپ کے خلیفہ تھے، یہ واقعہ جو حضرت عبداللہ شاہ صاحب کا ہے نقل فرمائے. حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمت الرضوان ایک مرتبہ جو ہے تقریر کر رہے تھے، اس میں ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے بندے کے قلب پر ایک دن کے اندر 360 مرتبہ جو ہے نگاہ رحمت سے دیکھتا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک کچھوا ہے، ایک کچھوا جو ہے انڈے دیتا، انڈے دینے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ سکت نے رکھا کہ وہ جو ہے نا اس کے اندر وہ مادہ نے رکھا کہ وہ نے جو ہے بیٹھ کے سیک سکے. اس کا جو نیچے کا جو شیل ہوتا ہے، نیچے کی جو پیٹ ہوتا ہے اس کا، وہ سخت بنایا رب تبارک و تعالیٰ، مگر اس کی نگاہوں کے اندر جو ہے نا یہ تاثیرات رکھ دیا، یہ ریس رکھ دیا، یہ تجلیات رکھ دیا کہ وہ انڈوں کو سامنے رکھ دیتا، سامنے رکھ کے صرف تکتے رہتا انڈوں کو بس. تو پھٹ کے جو ہے نا اس کی آنکھوں کے دیکھنے کی وجہ سے پھٹ کے اس جیسے بچے نکل جاتے. تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ 360 مرتبہ ایک دن کے اندر ایک بندہ مومن کے قلب پر جو ہے تجلیات ڈالتے رہتا، دیکھتے رہتا، تو بندہ پھر اس جیسا کہیں کیوں نہیں بن جا رہا. تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ انڈا جو ہے بے حرص و حرکت ہے، حرکت نہیں کرتا، انہیں جہاں رکھ دیے وہیں رہتا، اور جیسا رکھ دیے ویسی رہتا انہیں. تو بندے کو بھی چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے جو حکم ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے جو فرمان ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ حکم بجا لانا. اب رب بولا نمازیں پڑھو، ہم نمازیں نہیں پڑھے. رب بولا روزے رکھو، ہم نہیں رکھ رہے ہیں. جھوٹ نہ کو بولو، جھوٹ بول رہے ہیں. غیبت نہ کو کرو، برا رب ہم غیبت کر رہے ہیں. ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، رب کی مرضی سے نہیں چل رہے ہیں. اگر بندہ رب کی مرضی سے چلے، قلب کو اپنی آئینے کی طرح صاف رکھیں گے، تو رب کی تجلیات جب اس پہ پڑ جائیں گی تو اس کے صفات اس جیسے ہو جائیں گے. تو یہ دیدار ہے. تو یہ اسی طریقے سے حضرت شاہ قمر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک جو ہے شخص مرید بننے آیا. مرید بننے کے بعد گھر گیا، گھر جانے کے بعد ذکر و اذکار کیا، کرنے کے بعد دیکھا کہ خواب کے اندر، مشاہدے میں دیکھا، رویا کے اندر، کہ ایک جو ہے چکڑ ہے، چکڑ کے اندر بکری پھنسی ہوئی ہے. گیا دوسرے دن جا کے اپنے مرشد کامل حضرت شاہ قمر شاہ علیہ رحمۃ رضوان کے سامنے عرض کیا، بابا میں خواب میں جو ہے ذکر کر کے سو جانے کے بعد مراقبے میں دیکھا، رویا کے اندر یہ دیکھا کہ جو ہے ایک بکری ہے جو چکڑ میں پھنسی ہوئی ہے، بے انتہا پھنسی ہوئی ہے. اگر وہ چکڑ سے باہر نہ نکلے تو اس کی موت ہو جائے. پھر آپ کیا کرتے، اس کا تشکیہ کر کے پھر کچھ تلقین کر کے جو ہے نا بھیج دیتے. پھر وہ دوسرے دن جا کے جو ہے نا اس تلقین پر عمل کرتے ہوئے پھر ذکر و اذکار کرتا، ذکر و اذکار کر کے پھر دوسرے دن جو ہے نا خواب میں یہ دیکھتا، ذکر کر کے جب سو جاتا تو کہ وہ بکری ہے کوشش کر رہی چکڑ میں سے نکلنے کی. پھر جا کے جو ہے اپنی پیر کی بارگاہ میں یہ واقعہ سناتے. دوسرے دن جا کے پھر پیر تصفیہ و تزکیہ کرتے، کرنے کے بعد پھر تعلیم اور تربیت کرنے کے بعد تلقین کرتے، تلقین کرنے کے بعد پھر یہ جاتے ذکر و اذکار کرتے، پھر تلقین پر عمل کرتے. تلقین پر عمل کرنے کے بعد اب کیا ہوتا، خواب میں رویا میں دیکھتے کہ وہ بکری جو ہے کنارے پہ آ جاتی چکڑ کے. پھر آتے، پھر اپنے پیر کی بارگاہ میں عرض کرتے، بابا پھر میں جو ہے رات میں دیکھا کہ جو ہے وہ جو بکری چکڑ میں پھنسی ہوئی تھی، جو موت کے عالم میں تھی، اب وہ بکری کوشش کرتے کرتے کنارے پہ آ گئی چکڑ کے. کیا معاملہ ہے بلکہ پوچھتے. پھر پیر حضرت شاہ قمر شاہ جو ہے پھر تربیت کرتے ان کی، پھر مراقبہ مشاہدے میں بٹھاتے، پھر جو ہے کئی چیزوں پہ تعلیم تربیت کرتے. پھر وہ جاتے ذکر و اذکار کرتے، پھر تعلیم تربیت ہوتی، پھر مراقبے میں بیٹھتے، پھر مشاہدہ کرتے، پھر رویا میں دیکھتے کہ وہ بکری جو ہے چکڑ میں سے نکل کے باہر آ گئی، مگر اس کے آنکھ پر چکڑ لگا ہوا ہے. پھر جاتے اپنی پیر کی بارگاہ میں عرض کرتے، بابا جو ہے وہ جو بکری چکڑ میں پھنسی ہوئی تھی، کوشش کرتے کرتے جو کنارے پہ آ گئی تھی، اب وہ بکری چکڑ کے باہر آ گئی، مگر اس کے آنکھ پر پورا چکڑ لگا ہوا ہے. پھر حضرت شاہ قمر شاہ علیہ رحمۃ الرضوان اس کو تعلیم تربیت کرتے، پھر تلقین کرتے، پھر تلقین پر عمل کراتے. عمل کرانے کے بعد پھر ذکر و اذکار
کراتے اس کو. پھر انہیں رویا میں دیکھتا کہ وہ جو بکری چکڑ میں پھنسی ہوئی تھی باہر آ گئی. اب باہر آنے کے بعد اس کے آنکھ پہ جو چکڑ تھا اب چکڑ نہیں ہے, بالکل سفید ہو گئی. اب اپنے پیر کی بارگاہ میں جا کے پھر وہ مرید عرض کرتے بابا آخر معاملہ کیا ہے؟ ایک دن دیکھا میں چکڑ میں تھی, پھر دوسرے دن چکڑ میں کوشش کر رہی تھی, پھر چکڑ کے کنارے پہ آ گئی, پھر باہر نکل گئی, جسم پہ چکڑ تھا. اب دیکھا میں وہ بکری کیونکہ صاف اور شفاف ہے, ایک جو ہے نا ذرا بھی چکڑ اس کے جسم پر لگا ہوا نہیں ہے. تو حضرت شاہ خاموش علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں وہ جو بکری تھے تم تھے. جب آپ ابتدا میں میرے پاس آئے آپ کا جو دل تھا وہ پورا زنگ آلودہ تھا. آپ دنیا کے اندر ایسا پھنسے ہوئے تھے, آپ معاملات میں ایسا پھنسے ہوئے تھے, آپ گناہوں میں ایسا پھنسے ہوئے تھے جیسا چکڑ میں جو ہے بکری پھنسی ہوئی تھی. پھر آپ تعلیم تربیت میرے پاس لے کے تلقین پہ میری عمل کرتے ہوئے آپ کوششیں کرے, کوشش کرتے باہر آئے. پھر میری تعلیم تربیت پر عمل کرتے رہے, میری تلقینوں پر عمل کرتے رہے, تلقینوں پر عمل کرنے کے بعد آپ جو ہے چکڑ سے نکل کے باہر آئے. پھر بھی آپ کے دل کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے دنیاوی محبت باقی رہ گئی تھی. پھر میں آپ کے تعلیم تربیت کرا, پھر میں آپ کو جو ہے تصفیہ تزکیہ کرا. کرنے کے بعد اب ان تصفیہ تزکیے پہ جو ہے آپ میری تعلیم تربیت پر عمل کرے, کرنے کے بعد اپنے دل سے دنیاوی محبت نکال دیے تو آپ صاف نبیلے ہو گئے. تو جس طریقے سے رحمت کی نگاہ جو ہوتی ہے, جو تجلیات اپنے پیر کامل پر رب تبارک و تعالیٰ کی پڑتی ہے, وہ تجلیات کے پرتو ہم پر پڑ گئے تو ہم بھی صاف ہو جائیں گے. ہمارے کو ضروری ہے کہ ہم ہماری مرشد کامل کی بارگاہ میں جانا, بارگاہ میں جا کے تعلیم اور تربیت لینا. نہیں بھئی انہوں کوسوں دور بیٹھے ہوئے ہیں, ہزاروں کلومیٹر کوئی تعلیم تربیت نہیں ہے, جو ہے نا تصفیہ تزکیہ نہیں ہو رہا, آپ ان کی بارگاہ میں نہیں جا رہے ہیں. اگر بارگاہ میں جانا ہے تو لائن میں ٹھہرنا ہے آپ کو, اور جو ہے نا 5 منٹ کا آپ کو وقت مل رہا, وہ بھی گفتگو سلام دعا میں آپ نکل جا رہے ہیں. یہ کچھ بھی تائیے پیری مریدی نہیں ہے. آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھیں, صحبت اختیار کریں, تعلیم تربیت لیں, یہ پیری مریدی ہے. پیری مریدی کا اصل مقصد تعلیم تربیت ہے اور دنیا کے اندر دیدار الہی کرنا ہے. اور دنیا سے جب گزریں گے تو جو ہے عمل کی بوٹلی لے کے جانا ہے. آپ جو ہے نا صرف پیری مریدی کر لے کے جو ہے تعلیم تربیت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, تلقین جو ہے پیر سے حاصل نہیں کر رہے ہیں, دل کو اپنے میلا رکھ رہے ہیں, تو پھر آپ کچھ بھی کر لیے تو کچھ نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے صوفیہ ارشاد فرمائے, بزرگان دین ارشاد فرمائے, مرید اپنے مرشد کے ہاتھ میں ایسا ہونا جیسا کہ غسال کے ہاتھ میں مردہ رہتا, جدھر پلٹے پلٹ جانا. تو وہ معاملات ہونا, تو جب جا کے آپ کے قلب پر دیدار الہی کا پرتو پڑتا, جب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تجلیات کا پرتو پڑیں گا. نہیں تو کیسے پڑھ سکیں گا بولیے؟ آپ پیر کی بات پر عملی پیرا نہیں کر رہے ہیں تو کس طریقے سے آپ عمل جو ہے نا آپ رب تبارک و تعالیٰ کا پرتو جو ہے آپ تک پڑیں گا. بابا کچھ بھی نہیں ہو رہا, میں ذکر کر لے رہا ہوں, وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایسا کر لے رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, راتوں کو بیٹھ جا رہا ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. بھائی عمل ضروری ہے, عمل سے زندگی بنتی, عمل نہیں ہے تو زندگی نہیں بنتی. تو کہاں کوتاہی ہو رہی, کیا ہو رہا, کس معاملات میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, دنیاوی کیا معاملات ہیں آپ کے, وہ تمام معاملات کو آپ کو دیکھنا پڑیں گا. جب جا کے آپ جو ہے صحیح تربیت سے آراستہ ہوئیں گے, جب جا کے آپ کا ذکر قابل قبول ہوئیں گا. آپ دنیا کے دل کے اندر جو ہے نا دنیاوی محبتیں رکھ لے کے غیبت, چغلی, حرص و حوث میں اگر آپ پڑے ہوئے رہیں گے تو ہرگز آپ کامیاب نہیں ہوں گے. کہاں غلطی ہو رہی, آپ پیر کی بارگاہ میں جائیں گے تو پیر آپ کی غلطی کو پکڑ کے بتائیں گا. آپ پیر کی بارگاہ میں جائیں گے, نہیں تعلیم تربیت نہیں کریں گے, تلقین نہیں کریں گے تو کچھ ہونے کا نہیں ہے. آپ کتنے بھی ذکر کر لو, کچھ ہونے فائدہ مند نہیں ہے. آپ کا دل آئینے کی طرح صاف اگر رہا تو کچھ فائدہ مند ہے, نہیں تو کچھ فائدہ مند نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے ذکروں کو اور اپنے معاملات کو ان کے سامنے پیش کریں. دنیاوی معاملات نہیں, آپ کے روحانی معاملات کو پیر کی بارگاہ میں پیش کریں اور اصلاح کرائیں اپنے پیر سے. آپ کا پیر جو ہے استاد ہے, اب آپ استاد سے اصلاح نہیں کریں گے, آپ کے استاد سے معاملات کو حل نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے روحانی معاملات کو؟ تو پیر کے سامنے بیٹھ کر اگر آپ جو ہے منازل نہیں طے کر سک رہے ہیں, آپ کے ذکر میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو رہا, آپ کی نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں پیدا ہو رہا, آپ کے اندر روحانیت نہیں بڑھی, تو پیر کے پاس جائیے, پیر کے پاس جا کے بیٹھ کے جو ہے معاملات کو حل کرائیے. اگر پیر ان معاملات کو حل نہیں کرے تو بہت مشکل کی بات ہے. تو بہرحال رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا پروردگار ہمارے جو ہے قلب کو آئینے کی طرح شفاف فرما دے, اور جو ہے رب تبارک و تعالیٰ ہمارے پیروں کا جو ہے سایہ ہم پر
تا دیر سلامت رہے، اور ہمارے تمام شجرہ طیبہ قادری علیہ خلفائیہ کے شیوخین کا جو ہے فیضان ہم پر جاری اور ساری فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمارے قلبوں میں نور کو منور فرمائے، اور ہماری پیر کی صحبت نصیب فرمائے، اور مولا پروردگار ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔